مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له اقرأ كتابك كفى بنفسك ربك وما قلقها وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فلا تقهر وأما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما نعمة ربك فحدث صدق الله مولانا ओए लब्बाइक ते लाओ यार लब्बाइक या रसूल अल्लाह लब्बाइक या रसूल अल्लाह लब्बाइक या रसूल अल्लाह
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یوٹیوب پہ ڈال جی لبیک میڈیا سنیہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بھائی یہاں پیچھے چل جاؤ پیچھے جاؤ سسٹم آن کریں چیک پٹی کا ملے نا تلاوت قرآن مجید سے آج کی عظیم الشان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس اور سالانہ عرس مبارک حضرت رشید ملت استاذ العلماء استاذ الاساتذہ سابقہ قاضی کشمیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رشید نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس پاک کے پروگرام پر تشریف لائے استاذ الاساتذہ استاذ العلماء استاذ المناطق شیخ الحکمت تفسیر ناظم طالبان جامعہ نظامیہ رضویہ استاد العلماء حضرت علامہ حافظ محمد عبد الستار صاحب سعیدی زید شرفہ ومتعنا اللہ تعالی بطول حیاتہ آپ تشریف لائے اہل خانہ کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے صمیم قلب سے قبلہ استاد گرامی کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر اور خوش آمدید پیش کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں مختلف علاقہ جات سے مہمانان عزیز وقار تشریف لائے میں فردن جیسے جیسے نام آتے جائیں گے میں نام لیتا جاؤں گا ابھی بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی عاشق حسین رضوی صاحب آپ تشریف لائے ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا غلام فرید حسینی صاحب آپ تشریف لائے ان کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز فیضی صاحب آپ تشریف لائے آل خانہ اور انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید پیش کرتے ہوئے نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت سخن پیش کر رہا ہوں نعت شریف کے بعد قبلہ استاد گرامی اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے آپ قبلہ کی زیارت میں کیجئے ان کی معیت میں بیٹھئے ان کے روحانی فیوز و برکات کو حاصل کیجئے اور ان کے فیضان کو جھولیاں بھر بھر کر لے کے جائیے ابھی نعت شریف ہوگی نعت شریف کے بعد قبلہ استاد گرامی کا بیان ہم سب سماعت فرمائیں گے اب تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول کے لیے سید شفقت شیرازی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے نظر بنا میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
سکون قلب ملا لذت حیات ملے درے حبیب ملا تو ساری کائنات ملے سکون قلب ملا لذت حیات ملے حبیب ملا ساری کائنات ملے کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر خدا کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر میں فقیر شہر رسول بڑے فخر کا یہ مقام ہے کبھی لب پہ میرے درود ہے کبھی لب پہ میرے سلام ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کچھ کم نہیں ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے وہ بلا لے گئے بھی کچھ کم نہیں ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے روز معاشر زیارت کا دن پاس میرے بہانا بڑی بات ہے روز معاشر کی زیارت کا دن پاس میرے بہانا بڑی بات ہے جب یاداروں پہ حبشین کا تمبی اٹھانا بڑی بات ہے اس کو معلوم تھا کہ پیا کے لیے یوں سے تمبی اٹھانا بڑی بات ہے وہ اشارہ کرے تو سورج
सही चांद कदमों में आस्ताना बड़ी बात है मैं गुनाहगार हूँ से आकार हूँ उसकी रहमत का लेकिन तलबगार हूँ मेहमानान गिरामी की कदर आपकी आमद का सिलसिला जारी सारी है। तशरीफ लाए अलहाज पीर हकीम मियां मोहम्मद आसिफ नक्शबंदी साहिब, इनके साथ साथ तशरीफ लाए हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज कारी मोहम्मद शौकत नक्शबंदी साहिब। इंतजामिया और अहले खाना की जानिब से समीम कल्ब से खुशामदीद पेश करते हुए मैं जिस हस्ती की बारगाह में माइक पेश करने की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ, किसी तारुफ की मोहताज शख्सियत नहीं कि अगर वो जिसे बंदा कहता है कि हीरे की पहचान कोई जौहरी ही जानता है, ये वो जौहरी है कि इन्होंने कोई हीरा तराशा तो उसे दादा साहब की चौखट का इमाम बना दिया। ये वही जौहरी है जिन्होंने कोई हीरा तराशा तो उसे QTV पर दीन की तबलीग के लिए बिठाकर दुनिया में दीन का काम ले लिया। ये वही जौहरी है जिन्होंने एक हीरा तराशा जिसका नाम दुनिया में देखा कि वो अगर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में बैठकर कोई ऐलान किया करता था तो आलम कुफर उसकी बात से कांप जाया करता था। हाँ हाँ, ये वही जौहरी है जिन्होंने उस अजीम शान हीरे को तराशा कि आज का बच्चा नौजवान और बूढ़ा भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत आका करीम जाने जाना की नामूस पर कट मरने को तैयार हो रहा है। उस हीरे का नाम दुनिया जानती है, हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी है। और बच्चा उन्हीं के मंशूर पर आज यही नारा लगाता है कि बस इन्हें जाना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया और बच्चा सभा पर यही सभा में दोहल कहता है किबला उस्ताद गिरामी को माइक देने की सादत हासिल करने से कबल मेहमानान गिरामी जो तशरीफ ला रहे हैं, मैं नाम लेता चलूं। मेहर मोहम्मद आजम साहिब, ये अमीर हैं PP 154 के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से आपको समीम कल्ब से खुशामदीद पेश करते हुए मैं उस अजीम शान हस्ती की बारगाह में दावत सुखन आपको देने की जो सआदत हासिल कर रहा हूँ। यकीनन बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े असातिज़ा, बड़े बड़े शयूख हमने अपनी आंखों से देखा कि किबला उस्ताद गिरामी के सामने वो सरनिगो नजर आते हैं। आपकी मस्जिद में बैठकर, आपकी मजलिस में बैठकर वो अपने आप पर फख्र महसूस करते हैं। हमारे लिए एजाज यकीनन हमेशा के लिए एजाज बन गया। किबला उस्ताद गिरामी ने हम पर शफकत फरमाई, अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। खुशामदीद भी पेश करता हूँ और आपकी बारगाह में माइक पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस स्टेज से लेकर पंडाल में मौजूद आखिरी नौजवान तक हर एक साथी खड़े होकर किबला उस्ताद गिरामी का इस्तेमाल करे। आप खड़े होकर
قبلہ استاد گرامی کا استقبال کیجئے. میں دعوت پیش کر رہا ہوں استاد الاساتذہ، استاد العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار صاحب سعید. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولا یا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سٹیج پر جلوہ علماء کرام، ائمہ، خطباء، مشائخ، مہمانان گرامی قدر اور شرکائے محفل، عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آج کی محفل میلاد بعنوان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس اس سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے کہ دو خوش قسمت نوجوانوں نے دینی علوم کی تکمیل کی، عالم بنے اور عالم بننے کی سند اور ڈگری حاصل کی. اس پر خوشی منانے کے لیے اور رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے محبوب کی محفل ذکر کا اہتمام کیا ہے. وہ دونوں عزیز جو جامعہ نظامیہ رضویہ سے فارغ ہوئے، مولانا محمد عادل صاحب اور مولانا محمد ارشد صاحب، ان امیر المجاہدین بھی نقش بندی ہے، ان کا بھی سلسلہ طریقت حاجی پیر صاحب کے مرید ہے نا، تو صدیقی سلطانی بھی کہلاتے ہیں ان اکابر کو، اور صدیقی بھی اور نقش بندی بھی لائن ہے کوئی. اللہ پاک ان کو جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اس کو آگے بھی پھیلائیں. تو رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو دین کے تحفظ کی،
نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا یہ سلسلہ ان کے بزرگوں کے حق میں صدقہ جاریہ بن جائے۔ آج مجھے اس پہلو سے بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے، جس بچے کی آج دستار بندی کرنے میں حاضر ہوا ہوں، ایک مرتبہ دستار کرا چکے ہیں ہم ادارے کی طرف سے، جامعہ نظامیہ کی طرف سے، 26 فروری کو وہاں بزرگوں کے ہاتھوں سے ان کی دستار بندی کرائی، مگر وہاں چونکہ میں منتظم ہوتا ہوں تو وہ دستار باندھنے میں شرکت نہیں کر سکتا، جو مہمان بزرگ علماء بلائے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے دستار کرائی جاتی ہے، تو میں وہاں ڈیوٹی پر ہوتا ہوں انتظامی معاملات میں۔ تو ان بچوں کی خواہش تھی کہ وہ میرے ہاتھ سے دستار بدوانا چاہتے تھے، اس کے لیے پھر یہ الگ سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ خوشی مجھے اس بات پر ہے کہ آج میرے محسن، میرے استاذ، دین کے انتہائی اعلیٰ درجے کے مبلغ، میدان طریقت کے شاہ سوار اور میدان سیاست میں ایک انتہائی مینارہ نور کہہ لیجئے، میرے استاذ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رشید صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آج ان کا بیٹا عالم دین بن کے ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے میدان عمل میں اتر رہا ہے۔ 24 سال 6 مہینے اور 17 دن ان کو وصال فرمائے ہو چکے ہیں۔ 1 ستمبر 1997 میں وصال ہے، تو آج مارچ کی 17 تاریخ ہو گئی، تو 24.5 سال اور 17 دن اوپر ہو گئے، یعنی اب جب 1 ستمبر آئے گا تو 25 سال ہو جائیں گے۔ تو آج ان کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی، کس قدر مسرور ہو رہی ہوگی۔ تو ظاہر ہے جب ماں اور بزرگ خوش ہوں تو ان کی اولاد اور تلامذہ اور مرید اور شاگرد خوش ہوتے ہی ہیں۔ تو میں اس لیے مجھے خوشی ہے کہ میرے استاذ آج عالم برزخ میں خوش ہو رہے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس عظیم ماں کو، ان کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو بہتر تربیت فراہم کی، ان کی سرپرستی کی، اچھی تربیت کی، ان کو اس لائن پہ چلانے کی کوشش کی جس لائن پہ ان کے باپ چلتے تھے، اور تاکہ ان کی روح خوش ہو۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 بیٹے ہیں، تینوں کی سوچ، فکر، اسلوب مذہبی اور دینی ہے، عقیدہ ہیں، اور ان میں سے ایک عالم فاضل بن کے صحیح جانشین بھی بن رہا ہے استاذ محترم کا۔ اب دیکھو نا جی ان کی شان، مجھے آپ سارے میرا تعارف جدھر جاتا ہوں پاکستان کے کونے کونے میں یہی ہوتا ہے جی، یہ امیر المجاہدین کا استاذ ہے۔ الحمدللہ اب میرے بارے میں یہی بس تعارف بن گیا، تو الحمدللہ مجھے اس پہ ناز ہے، فخر ہے، سعادت ہے امیر المجاہدین کا استاذ ہونے میں۔ تو اس حوالے سے پھر اس ہستی کا کیا عالم ہوگا جو امیر المجاہدین کے استاد کا استاذ ہے۔ اندازہ لگا لیجیے۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تو میں ان کا شاگرد ہوں، امیر المجاہدین میرے شاگرد ہیں. سبحان اللہ. وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے معلم مدرس تھے، اور سیاست کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ دینی مذہبی جو سیاست ہے، یہ نہیں جو بے لگام سیاست ہے، اس سے تو وہ کوسوں دور تھے. جو صحیح معنوں میں سیاست ہے، جس کے بانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلہ میں بڑی دسترس اور بڑی بلند فکر رکھتے تھے، اور شاگردوں کی طرف وہ منتقل بھی فرمایا کرتے تھے. اپنے استاد سے عقیدت تھی ان کو. استاد الکل حضرت علامہ مولانا حافظ عطا محمد صاحب بدنیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور سیاست میں وہ قائد مانتے تھے قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی کو، اور حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی کو. تو یہ جملہ ان کا ہوتا تھا، لا استاذ الا ہو ولا قائد الا ہو ولا مرشد یا لا شیخ الا ہو. فرماتے تھے میرے استاد جیسا استاد کوئی نہیں، میرے پیر جیسا پیر کوئی نہیں، اور سیاست میں مولانا نورانی جیسا قائد کوئی نہیں. یہ اللہ پاک ہمارے اس عزیز کو محمد ارشد کو بھی ان کا صحیح جانشین بنائے، اور اسی طرح ان کی طبیعت اور روح کو خوش کرنے والا اس کو بنائے. میں نے آیت کریمہ پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ فرما رہا ہے محبوب تیرا ذکر ہم نے اونچا کر دیا ہے. تو محبوب کی شان کو بلند کرنا یہ نسبت رب نے اپنی طرف فرمائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبوب کی شان کی رفعت عظمت کی بلندی یہ رب نے مخلوق پر نہیں چھوڑی. مخلوق بیچاری کر بھی کیا سکتی ہے؟ جہاں ہمارے ذہن اور عقلیں، ہماری سوچ، علم، فکر، ہماری منطق، فلسفہ جہاں ختم ہو جاتا ہے، اس سے کہیں آگے مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے اللہ نے فرمایا محبوب یہ تیری شان کو بلند کیسے کر سکتے ہیں، ان کی پہنچ ہی نہیں. یہ کام ہم نے کیا ہے. رفعنا لک ذکر، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے. تو اب دیکھو جو کام خدا کرے اور خدا اس کی نسبت اپنی طرف کرے کہ میں نے یہ کیا ہے، اندازہ لگائیے پھر کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہوگا. تو اس پر گھنٹوں کا خطاب ہو سکتا ہے، اور میں تو ویسے بھی منٹوں میں خطاب کرنے کا عادی ہوں، تو آج اس کو بھی ذرا مختصر ہی کر رہا ہوں. ایک ہی نقطہ اس پر عرض کروں، رفعنا لک ذکرک. رب جو فرما رہا ہے محبوب ہم نے تیری شان اونچی کر دی، بلند و بالا کر دی. تو کہاں تک کر دی؟ 1.25 لاکھ کے قریب نبی رب نے بھیجے، سارے سچے نبی ہیں، سب کو نبوت اسی نے عطا فرمائی، سب کی طرف وہی بھیجتا تھا، ایک ہی فرشتہ وہی لے کے آتا تھا. پھر ہمارے آقا میں کون سا وصف زائد ہے جو خصوصی فضیلت ہے جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے رفعنا لک ذکرک؟ ان 1.25 لاکھ نبیوں میں اور ہمارے آقا میں فرق کیا ہے؟ جملہ ایک ہی عرض کرنا ہے، رنگ اس کے 2 ہیں. بس اسی پر میری تقریر ختم ہوگی. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ جن کو نبی پاک کی تعظیم اور عاشقان رسول کی یہ کیفیت بچت والی ان کو ہضم نہیں ہوتی، خود وہ اس نعمت سے معروم ہیں، تو پھر قسم قسم کے تانے. اور یہ وہ کہتے ہیں جی یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ امیر المجاہدین نے نیا گھڑ لیا ہے.
یہ بدعت ہے. دیکھو وہ فیض آباد کے دھرنے سے پہلے یہ نعرہ کہاں تھا؟ بس وہاں سے یہ شروع کر لیا ہے، نیا نعرہ ایجاد کر لیا ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ نعرہ نیا نہیں، نہ ہی امیر المجاہدین نے اس کو ایجاد کیا. یہ نعرہ پرانا ہے، اور کتنا پرانا ہے؟ کوئی 100 سال پہلے، 200 سال، 300، 400، 500. جناب یہ دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے. صحابہ یہ نعرہ لگاتے تھے اور رسول اللہ خود سنا کرتے تھے. تو رسول اللہ خود سنتے اور منع نہ فرماتے. یہ دلیل ہے کہ یہ نعرہ مقبول بارگاہ رسالت ہے، حضور کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے. وہ کیسے؟ حدیثیں بھری پڑی ہیں. نبی پاک جس صحابی کو آواز دیتے، مثلا یا معاذ، حضرت معاذ بن جبل کو آواز دی یا معاذ، فوراً آگے سے وہ کہتے لبیک یا رسول اللہ. یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، فوراً کہتے لبیک یا رسول اللہ. جس صحابی کو رسول اللہ نے آواز دی، جو ہی آواز اس صحابی کے کانوں سے ٹکرائی، سب سے پہلا جو جملہ اس کے زبان پہ آیا وہ یہی ہوتا تھا لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ میں حاضر. یہ نعرہ زبان پہ ہوتا. یہ نعرہ پھر نیا تو نہ ہوا نا، کب سے ہے؟ جب سے مسلمان ہیں تب سے یہ نعرہ بھی ہے. اتنا پرانا ہے، جتنا پرانا اسلام ہے اتنا ہی پرانا یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ. اسی وقت سے یہ شروع ہے اور چلتا آیا. امیر المجاہدین نے یہ نعرہ گھڑا نہیں، بنایا نہیں. البتہ اس نعرے کے اسلوب اور انداز یہ ایک نئی امیر المجاہدین کا ایک نیا کردار ہے. پہلے بھی یہ نعرہ لگتا تھا مگر اس کے جواب میں یوں نہیں کہا جاتا تھا لبیک یا رسول اللہ، یوں دونوں ہاتھ اٹھا کے. یہ کام امیر المجاہدین نے کیا ہے کہ اس نعرے میں یہ روحانیت، یہ قوت، یہ وجدانی کیفیت ضرور امیر المجاہدین نے پیدا کر دی. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اور ایسی انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا. قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا کمینے. قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا کمینے. ایسی قوت پیدا کر دی اس نعرے میں کہ ویسے نعرہ لگاتے ہوئے نقیب محفل کو کہنا پڑتا ہے بھائی سارے بولو، زور سے بولو، اونچا بولو، ہاتھ اٹھاؤ. یہ نعرہ لگاتے ہوئے نقیب محفل کو کچھ بھی کہنا نہیں پڑتا. خود بخود بچے سے لے کر کے بوڑھے تک سینے کا زور بھی لگاتے ہیں، دونوں ہاتھ خود بخود اٹھا لیتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تو یہ ہے امیر المجاہدین کی کرامت، اس نعرے میں یہ پاور بھر ہے. ابھی پیچھے سے میرے دوست بول رہے تھے اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام کا پورا شعر نہیں، اس کا ایک مصرع ہے. امیر المجاہدین بھی یہ نعرہ لگواتے رہے، انہیں جانا، انہیں مانا. یہ
आला हजरत ने यूं ही कहा है, मगर जब मकान या जमान थोड़ा मुख्तलिफ हो जाए तो फिर सीगे बदल जाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैब के लिए और सीगा इस्तेमाल होता है, हाजिर के लिए और, करीब के लिए और, बईद के लिए। अरबी में करीब के लिए इशारा इस्तेमाल होता है हाजा, और बईद के लिए ज़ालिका। तो जहां कहीं हाजा आए समझ लो ये जिसकी तरफ इशारा हो रहा है वो नजर भी आ रहा है और करीब भी है। वो कैसे? कब्र में फरिश्ते हाथ का इशारा करके पूछेंगे, देखो इधर ये जो हस्ती नजर आ रही है, मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल, ये जो हुस्न जमाल का पैकर नजर आ रहा है, बता तू दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था। तो आदत डाल दी अमीरुल मुजाहिदीन ने, ये आदत पक्की होगी, जो कुछ यहाँ कहता है तो फरिश्तों को कह के सुना देगा क्या कहता था। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखा वहां फरिश्ते हाज़र रजुल कह रहे, ज़ालिका नहीं, हाज़ा, ये जो सामने नजर आ रहा है हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी है, लेकिन जब सरकार सामने हो फिर सीगा बदल जाता है। ऐसे ही हमारे एक बुजुर्ग ने कहा, इस सूरत नू मैं जाना था। अगर सरकार सामने ना होते तो फिर उसका लफ्ज आता ना, उस सूरत, सीगा बदल गया तो जब सामने है। तो अमीरुल मुजाहिदीन भी वो फैजाबाद का पहला धरना, उसमें ये नारा यूं ही लगाता रहा, उन्हें जाना उन्हें माना। और जब ये विसाल से चंद दिन पहले वहां डेरा लगाया फैजाबाद में, उस वक्त सीगा बदल गया। उस वक्त क्या नारा लगवाते थे, इन्हें जाना इन्हें माना। मालूम हो गया उस वक्त रसूलुल्लाह सामने जलवा करते हुजूर दीदार करा रहे थे और अमीरुल मुजाहिदीन उसका इजहार कर रहे थे, इन्हें जाना। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं वो बात अर्ज करने लगा था कि बाकी नबियों में, 1.25 लाख नबियों में और हमारे आका में फर्क क्या है। उसके लिए जो जुमला कहने लगा हम उस पर गौर करें, उसी जुमला पर खिताब खत्म। वो 1.25 लाख के करीब नबी हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो किसी दूसरे नबी का उम्मती भी हो। नबी भी हो अपनी कौम का, अपने इलाके का, साथ ही किसी दूसरे नबी का उम्मती भी हो। उन 1.25 लाख में से कोई एक भी ऐसा नहीं। तवज्जो है ना क्या काम है? उन 1.25 लाख नबियों में से एक नबी भी ऐसा नहीं जो किसी दूसरे नबी का उम्मती हो, एक भी ऐसा नहीं। अब बदल रहा हूं जुमला, उन्हीं 1.25 लाख में से एक भी ऐसा नहीं जो हमारे आका का उम्मती ना हो। इतना बड़ा फर्क है। 1.25 लाख के करीब नबी अपनी अपनी उम्मतों के नबी हैं, मगर अल्लाह ने जिस नबी का उम्मती हमें बनाया वो तो वो नबी है जिसका उम्मती अल्लाह ने सारे नबियों को बनाया। मुल्क कौनैन में अंबिया और ताजदारों का आका व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالی قبلہ استاد گرامی کو بخیر و عافیت اور صحت کے ساتھ عطا فرمائے. یہاں سے کچھ وقت کے لیے معاملات آگے چلانے کے لیے میں اسٹیج کی نظامت سنبھالنے کے لیے عرض گزار ہوں مفتی محمد عاشق حسین رضوی صاحب سے. آپ تشریف لاتے ہیں اور بقیہ معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ لے کر چلتے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. حضرات گرامی، ہم سب کی خوش قسمتی اور خوش بختی کہ آج اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام نے جامعہ نظامیہ رضویہ کی سینئر مدرسین تشریف فرما ہے. میری مراد استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا خلیل احمد قادری صاحب زیدہ مجدہ، آپ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہیں. اور ابھی استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد طاہر تبسم صاحب زیدہ شرفہ، آپ بھی اسٹیج کی زینت بنے. بانیان محفل کی جانب سے تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی قبلہ استاد گرامی کے حکم کے مطابق جن علماء کرام نے درس نظامی مکمل کیا، جامعہ نظامیہ رضویہ سے پہلے دستار حاصل کر استاد گرامی کے دست مبارک سے یہ عظیم سعادت حاصل کرنے کے لیے میں ان کے نام بولوں گا، وہ تشریف لائیں اور قبلہ استاد گرامی کے دست مبارک سے اپنی دستار حاصل کریں. سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں جگر گوشائے رشید حضرت علامہ مولانا محمد ارشد رشید نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ، جن کے بارے میں قبلہ استاد گرامی پہلے بیان فرما چکے. تمام احباب لبیک کی صداؤں کے اندر یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیے. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. دستار فضیلت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ ابن علامہ حضرت مولانا صاحبزادہ محمد عادل شوکت نقشبندی صاحب، قبلہ استاد گرامی کے دست مبارک سے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک.
اور تیسری دستار فضیلت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا میاں محمد شاہ شفیق نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ قبلہ استاد گرامی کے دست مبارک سے دستار حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا عاقب تبسم صاحب زیدہ مجدہ قبلہ استاد گرامی کے دست مبارک سے اپنی دستار حاصل کر رہے ہیں. اور مولانا محمد عاقب تبسم صاحب ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ 9 سال سے الحمدللہ قبلہ استاد گرامی کی خدمت کر رہے ہیں. جہاں کہیں بھی قبلہ استاد گرامی تشریف لے جاتے ہیں ان کی خدمت کے لیے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب الجلال ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. الحمدللہ پوری دنیا میں جس طرف بھی آپ دیکھیں گے اور سنیں گے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر بھی اور بیرونی ممالک میں بھی جہاں کہیں بھی آپ کو علمی فیض نظر آئے گا وہاں جامعہ نظامیہ رضویہ کا ذکر ضرور ہوگا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر علماء اور اساتذہ جامعہ نظامیہ رضویہ کا فیض اور مشن آج جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی کی ایک جھلک مزید آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. پہلے آپ نے خطاب سنا استاذی و استاذ العلماء کا. اب جس طرح قبلہ استاد گرامی نے اپنے تلامذہ کے اندر ایسے ایسے ہیرے چنے اور ان کو علمی اور روحانی فیض عطا کیا انہی کے اندر استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد طاہر تبسم صاحب زیدہ شرفہ کی ذات گرامی بھی ہے. میں احباب کی جانب سے آپ کی خدمت میں مائک پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کے شان پروگرام کے اندر اپنے اظہار خیال فرمائیے. آپ کی آمد سے پہلے پرزور انداز میں اپنے ہاتھ اٹھا کر اور سینے کا زور لگا کر قبلہ استاد گرامی کا استقبال کیجیے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامنے کا جو زکات الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. حمد و صلوات اسٹیج پر رونق افروز انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش اور پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوان، آج بڑا خوشی کا موقع ہے، مسرت کے لمحات ہیں، بہت سعادت کی گھڑیاں ہیں. آج ہمارے استاد زادے حضرت صاحبزادہ مولانا محمد ارشد رشید نقشبندی ذیل علمہ وعمرہ وعملہ وشرفہ اور ان کے جملہ رفقا، ان کی دستار بندی کا خوبصورت منظر آپ نے ملاحظہ فرمایا. میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام نوجوانوں کو جن کی آج یہاں بار دیگر دستار بندی ہوئی ہے، پہلے جامعہ نظامیہ رضویہ میں ہوئی، انہیں اور ان کی فیملیوں کو، ان کے جملہ اعزاء و اقربا کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. خاص طور پر ہمارے استاد گرامی ملک المدرسین اور یہ حضرت صاحبزادہ محمد ارشد رشید صاحب جو ہیں، ابھی استاد صاحب نے بتایا ہوگا، خطاب تو خصوصی وہی تھا کہ استاد صاحب رشید صاحب جو ہیں نا، یہ اپنے عظیم باپ کی تصویر ہے. یعنی ان کی صورت جو ہے ظاہری بھی ان سے ملتی ہے اور انشاءاللہ العزیز معنوی صورت بھی ان سے ملے گی کہ ان کا کردار بھی وہی ہوگا، ان کی خدمات بھی دین کے لیے وہی ہوگی. ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ یا رسول اللہ
احباب تشریف رکھیے، تمام احباب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ حضرات گرامی، آج کی اس عظیم و شان محفل پاک میں لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کے اندر جگر گوشائے امیر المجاہدین، جھلک کے امیر المجاہدین حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ محمد انس صاحب رضوی آپ آج کی اس عظیم و شان محفل پاک کے اندر تشریف لائے، بانیان محفل کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ قبلہ استاد گرامی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد طاہر تبسم صاحب زیدہ مجدوہ آپ خطاب فرما رہے تھے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جتنے بھی احباب کھڑے ہیں پیچھے پنڈال میں چلے جائیں، سارے احباب پیچھے، انتظامیہ والے ان احباب کو پیچھے پنڈال میں بٹھائیں۔ نعروں کی گونج کے اندر حضرت کا استقبال کیجئے، آپ اپنا خطاب جاری فرماتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا، جن شہزادوں کا انتظار تھا، ایک شہزادے آپ کے سامنے جلوہ فروز ہو چکے ہیں۔ جگر گوشہ امیر المجاہدین حضرت صاحبزادہ علامہ محمد انس خادم حسین رضوی زیدہ شرفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی اور آپ کے برادر اکبر جانشین امیر المجاہدین علامہ صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی دعوت برکاتہم العالیہ، اللہ کریم ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کے عظیم والد اور ان کی جو قربانیاں ہیں دین مدین کے لیے، میرے مصطفیٰ کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول و منظور فرمائے، اور اس کا انہیں اپنی بارگاہ سے بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے استاد گرامی ملک المدرسین حضرت علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر ملک المدرسین علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ایک جملے میں کروانا چاہوں، یا ان کی کوئی ایک کرامت بیان کرنا چاہوں۔ ہماری قوم چونکہ کرامتوں کی فوگر ہے نا، ہم اس کو مانتے ہیں جھوٹی سنائی جائیں یا سچی سنائی جائیں، حالانکہ استقامت کا درجہ کرامت سے بہت اوپر ہوتا ہے، اور کرامت معیار ولایت نہیں ہوتی، میرے مصطفیٰ کے دین پر استقامت ولایت کا معیار ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ ملک المدرسین ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت آپ جاننا چاہیں تو ان کی ایک کرامت کا نام شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سعیدی ہے، اور دوسری کرامت کا نام امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، آپ بات سمجھ گئے نا، آپ کو بتا گئے ہوں گے، استاد جی بتا گئے ہوں گے، یعنی ہم جیسے جو کئی ذرے ہیں جو اس راہ گزرنے پڑے تھے، اور اس دسترخوان سے جنہوں نے لقمے کھائے، اور تاج گرامی ملک المدرسین کی نگاہ ناز نے زمین پہ گرے ہوئے ذروں کو اٹھایا تو آج مائک پر کھڑے ہونے کے قابل بنا دیا، یا امامت کے مصلی پر کھڑا ہونے کا اہل بنا دیا۔ لیکن جن دو ہستیوں کا میں نے نام لیا ہے، یہ دونوں شخصیات کو علمی فیضان کا سب سے زیادہ حصہ جس شخصیت سے ملا ہے، ان کا نام علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ امیر المجاہدین کے بہت سارے ہمارے اساتذہ کے پاس پڑھنے والے اور جامعہ نظامیہ کے فیض، مجھ سے بہت سینئر جونیئر بہت سارے احباب تشریف فرمائے،
اور امیر المجاہدین رحمتullah علیہ چونکہ میرے استاد تھے، پہلی کلاس میں نے امیر المجاہدین سے پڑھی. تو عاقب کو کم و بیش 10-12 سال ہو گئے شیخ الحدیث صاحب کی خدمت کرتے ہوئے. آپ جملہ سننا، جس ہستی کے شہزادے کی دستار بندی میں ہم آئے ہوئے ہیں نا، علامہ محمد رشید نقشبندی رحمتullah علیہ، دور طالب علمی میں ان کی خدمت امیر المجاہدین کرتے تھے. یہ یقیناً شہزادوں کے بھی علم میں ہے. اور ساتھیوں کے اور امیر المجاہدین فخر سے بتایا کرتے تھے کہ مجھے حضرت علامہ محمد رشید نقشبندی رحمتullah علیہ کے لیے چائے بنانے کا اعزاز حاصل ہوا ہے. اور شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب ببانگے تو یہ اعلان فرماتے ہیں مجھے لوگ جامع المعقول والمنقول شاید آج بھی بتایا ہو. جامع المعقول یعنی منطق کے اندر جو مہارت آپ کو حاصل ہے، آج کے دور میں بہت کم لوگوں کو وہ دسترس حاصل ہوتی ہے. تو استاد گرامی شیخ الحدیث وہ فرماتے ہیں یہ معقولات میں جو مجھے مہارت اللہ نے عطا کی ہے، یہ طفیل ہے حضرت علامہ محمد رشید نقشبندی رحمتullah تعالی، یہ ان کے پاس پڑھنے کا. اور میں نے بہت عرصہ جامعہ نظامیہ میں اللہ کے فضل سے تدریس کی، اب بھی پڑھاتا ہوں. تو میرے پاس پڑھنے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا پڑھا لیتا ہے، بات سمجھا لیتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ امانت میرے اساتذہ کی ہے اور سب پڑھ کر اسی ہستی کی ہے جس کے آج ہم یاد میں اور ان کے صاحبزادے کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے بیٹھے ہیں. ملک المدرسین حضرت علامہ محمد رشید نقشبندی رحمتullah تعالی علیہ. آپ بڑے خوش بخت ہیں اس علاقے والے بھی اور خانوادے والے بھی کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے استاد گرامی کا ایک نیا روپ ان کے صاحبزادے کی صورت میں ایک دفعہ پھر عطا فرمایا ہے. اور یقیناً بڑے باپ کا جو بیٹا ہونا ہے نا، وہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بڑے باپ یہ امیر المجاہدین کے شہزادوں سے پوچھو نا، ان سے پوچھو کہ بڑے پیو دا پتر ہونا تو انہوں سنبھالنا کتنا اوکھا کام ہوتا ہے، وہ واسطے کنیاں قربانیاں دینیاں پہنیاں ہیں. لیکن اللہ سلامت رکھے ان شہزادوں کو جنہوں نے 9 عمری میں سنبھالا، جنہوں نے اس انداز میں سنبھالا ہے کہ دنیا ورطہ حیرت میں مبتلا ہے. بڑے بڑے جوابری پریشان ہیں. لیکن یہ سفر وہاں سے شروع ہوا. میں نے کئی بار پہلے دھرنوں میں بھی یہ بیان کیا کہ جب امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کا سفر آخرت تھا، ابھی آپ کا جسد اطہر ہمارے پاس تھا. ابھی آپ جامع مسجد رحمت للعالمین کے اس حجرے میں تشریف فرما تھے. آپ بھی ہمارے پاس تشریف فرمائے الحمدللہ، آپ بھی ہیں. اور میرا ایمان وہی ہے، میں ہر تقریر میں یہی کہتا ہوں کہ جہاں نوجوان نعرہ لگاتے ہیں تو میں کہنا بابا جی دا وہ لفظ ادھار لے کے کہ پترو اور زور لاؤ، کیونکہ بابا جی کہتے سن تسی میری قبر تے بھی آ کے نعرہ لاؤ گے نا تو میں قبر ہی جواب دے مانگا. ختم نبوت. اور اب میں نے کہا لوگوں کے بے شک ہاضمے خراب ہوں، بے شک میدے خراب ہوں، میں نے کہا چین کرو یا پی کرو، عزت میرے رب نے دی ہے، اب تو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. یہ عزتیں دینے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. میرا رب عزت دیتا ہے اور دیتا اسی کو ہے جو مدینے والے سے وفا کرتا ہے. یہی پیغام تھا امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کی زندگی کا. میں نے کہا آپ کو پاکستان بھر سے جو عاشق صحیح اور عقیدہ سنی اللہ کہنے والا، بلکہ باہر کی دنیا سے بھی جب لاہور کا رخ کرتا ہے نا تو وہ 2 باتیں کہتا ہے. میں لاہور جا رہا ہوں، میں داتا صاحب بھی جانا ہے تو بابا جی کو بھی جانا ہے. داتا صاحب کی مارکیٹ بھی جانا ہے تو بابا جی کو بھی جانا ہے. تو میں کہا پترو تسی باویں الٹے لٹک جاؤ، ہونے اس طرح گھٹا نہیں سکتے، لہذا عقل اگر کسی کے اندر رتی بھی ہو تو اس صف ہو جاؤ جس صف میں کھڑے ہونے والوں کو عزت میرے رب نے عطا فرمائی ہے. اچھا بابا جی 3 دن تو رہے تھے روح پرواز ہونے کے بعد. اور مجھے سننے والے جانتے ہیں، میں ہر جگہ یہ بتاتا ہوں کہ کوئی کولڈ سٹوریج نہیں تھا، کوئی برف کے بلاک نہیں تھے، کوئی پنکھے نہیں لگے ہوئے تھے، لیکن گلاب کی طرح تازہ تھا چہرہ میرے بابے کا. اچھا ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں. صاحب چونکہ
شاید مجھے پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے ان کے سامنے اس طرح، اس لیے یہ بات ریپیٹ بہت ساروں کے لیے ریپیٹیشن ہوگی، بہت ساروں نے سنی ہوگی. تو میں کہا کرتا ہوں کہ بابا جی 3 دن تو تر و تازہ تھے گلاب کی طرح، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. لیکن جب لحد میں اتارا جانے لگا نا تو تازگی تو پہلی بھی تھی، اس وقت لبوں پر مسکراہٹ بھی آ گئی. اگر کسی نے یقین نہ ہوئے تو ریویو کر لینا، تصویرہ محفوظ نے دوبارہ کٹ لینا، پہلے 3 دنوں دیا بھی دیکھ لینا، اور آخری لبوں پر مسکراہٹ بھی آ گئی تھی. نشان مرد مومن بات گویم جو مر آئے تبسم پر لبے اس. اب وہ کیا مسکراہٹ تھی؟ میں نے کہا بابا جی آپ 3 مسکرائے، اب کیوں مسکرائے؟ فرمایا اب چونکہ تمہاری نظروں سے بظاہر اوجھل ہونے والا تھا تو مسکرایا اس لیے ہوں کہ اب میرا جنازہ ہو چکا تھا، مینار پاکستان تو ہو کے آئے ہو. میں ساری زندگی کہتا رہا کہ مالے کی کانڈ نہیں لگن دیندے، ہن کہہ رہا مینار پاکستان دیکھ لیا جے نا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا. سمجھ آئیے بات آپ کو؟ یعنی مسکرائے اس لیے کہ آپ مینار پاکستان سے ہو کے آ گئے ہو نا. جو میں نے دعویٰ کیا تھا اس کی دلیل دیکھ آئے ہو کہ میں نے کہا تھا کہ مالک کبھی کانڈ نہیں لگن دیں گے، تو جاؤ مینار پاکستان دیکھ کے آ گئے ہو، مالکہ نے کانڈ لگن نہیں دی تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہزادوں نے اپنے عزائم کا اظہار تو اسی وقت کر دیا تھا جب بابا جی ابھی موجود تھے اور یہ مسجد رحمت للعالمین کی بالکونی میں دونوں شہزادے کھڑے تھے. ان لمحات میں وہ نعرے لگانا ایک کسی شیر دے جگرے والے بندے کا کام. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے، نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے نبی دا جانن والے سو گئے اس مدینے. اور رہے گا یوں ہی ان کا، چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا. چرچا رہے گا. تیرے نور سے انقلاب آئے گا. اس میں تیرے نور سے، اونچا بولو، انقلاب آئے گا، اس میں تیرے نور سے انقلاب آئے گا. سب نبی جان، فاقتلوا سب نبی جان، سب نبی جان. فاقتلوا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت. میں نے بات کو سمیٹنا ہے کیونکہ وقت کلوز ہو رہا ہے. صاحبزادگان کا خطاب آپ سنیں گے. میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ ملک المدرسین حضرت علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی چلتی پھرتی زندہ جاوید کرامتیں بے شمار ہیں پاکستان میں، بیرون ممالک بھی. اور 2 کرامتیں یہ ہیں، ان میں سے ایک شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سعیدی اور دوسری امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی قدس سرہ العزیز. یقیناً استاد گرامی کی روح اس وقت کتنی خوش ہوئی ہوگی جب امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ نے میرے نبی کی ختم نبوت کا جھنڈا اٹھایا ہوگا، جب میدان لگایا ہوگا، جہاں جہاں لگایا ہوگا. ملک المدرسین بھی خوش ہوئے ہوں گے، شرف ملت بھی خوش ہوئے ہوں گے. مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ بھی خوش ہوئے ہوں گے. امام نورانی بھی خوش ہوئے ہوں گے. اور استاد الکل علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ بھی خوش ہوئے ہوں گے. خواجہ محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ بھی خوش ہوئے ہوں گے. جو زیادہ حق پر چلنے والے لوگ ہیں ان تمام کی روح کو خوش کر دیا ہوگا امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ نے. اللہ تبارک و تعالی امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ اور ملک المدرسین حضرت علامہ محمد رشید نقشبندی رحمت اللہ علیہ جتنے ہمارے اور اسلاف دنیا سے چلے گئے ہیں تمام کی قبروں پر کروڑ ہاں رحمت نازل فرمائے. اور اللہ کریم ان کے اخروی درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے. ہمیں ان کے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے مشن کے لیے ہمیں بھی اسی طرح قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح وہ ہمیں سکھا کے گئے ہیں. کیونکہ بابا جی یہی کہتے گئے کہ مصطفیٰ سے وفا کرو. وہ تو ایک سمبل بن کے آئے تھے، سگنیفیکنس تھے، ایک آئیڈیل تھے، رول ماڈل تھے.
دنیا کو سمجھانے آئے تھے، بس یوں آئے اور یوں چلے گئے. اور وہ ایک فلسفہ جو اقبال کا مدتوں سے مولوی شعر پڑھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، پتہ نہیں کسی کو سمجھ آیا سی کہ نہیں آیا. بابا جی نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، نوجوانوں نے سمجھا دیتا، فرمایا انج ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو. بابا جی کے جملے پہ ختم کرتا ہوں. آپ فرماتے سن کہ یار اتنی وفا کر کے تو جاؤ نا، یار سرکار نال اتنی وفا کر کے تو جاؤ نا کہ جب روح میرے پیراہنے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ. وآخر دعوا یا الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری خوش بختی اور بالخصوص چمن پارے کے جو باسی ہیں اتنی خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان جگر گوشہ اکثر امیر المجاہدین صاحبزادہ حافظ انس حسین رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ میرے برادر مکرم علامہ طاہر حسن صاحب کی آپ تشریف لائے. آپ کو دل کے تاج رہنے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو احباب اس مبارک محفل میں میرے ساتھ شانہ بشانہ رہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں عمل میں اضافہ فرمائے. آج میرے لیے بہت عظیم دن ہے. میری خواہش تھی کہ والد گرامی آپ کا کوئی حقیقی جانشین، آپ کی طرح کا کوئی جانشین جو ہے وہ پیدا لازم ہو. تو میری ناقص محنت اور والدہ کی محنت کے صدقے اور یہ احباب جامعہ نظامیہ رضویہ اور مختلف احباب جو اس میں تعاون کرتے رہے، اور آج والد گرامی کا حقیقی جانشین میرا برادر اصغر علامہ محمد ارشد ماشاءاللہ عالم بن گیا ہے. اور بابا جی قبلہ سے محبت وہ گھٹی میں میرے بھری ہوئی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ 2017 میں جب بابا جی قبلہ فیض آباد کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے تو دادا صاحب قبلہ کا عرس بھی شروع تھا. تو میں دادا صاحب قبلہ کے عرس سے فارغ ہوا تو وہاں کی فیض آباد کی جو حالات اور واقعات آتے رہتے تھے، میں رکا رہا، تقریباً 4-5 دن رکا رہا. تو والد گرامی آپ ہام میں تشریف لے آئے. آپ کا تحریک سے محبت کا میں بتا رہا ہوں کہ والد صاحب کا تحریک سے محبت کا انداز کیا تھا. آپ ہام میں تشریف لائے تو آپ نے میرا گریبان پکڑا اور مجھے ہوں پھینٹی لگا اور کہتے ہیں کہ میری ساری روحانی اولاد جو ہے وہ فیض آباد پہنچی ہوئی ہے، تم میری جسمانی اولاد ہو کے وہاں نہیں پہنچ رہے ہیں. تو میں نے کہا اب تو گردن کے بال سر کے بال بھی وہاں پہنچنا پڑا، تو لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچیں گے. تو پھر لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں والد صاحب قبلہ آپ 1997 میں پردہ فرمایا تو 9 سال کا تھا. سب سے بڑا وہی تھا. تو یتیمی کا احساس جو ہے ان احباب کی وجہ سے نہ ہوا. پھر استاد حاضر صاحب کی بہت محبت اور آپ کے ساتھ بیٹھنے کے بھی موقع ملے. جب استاد صاحب قبلہ 2018 میں آپ گرفتار ہوئے 6 ماہ کے لیے، تو جب واپس تشریف لائے تو میں استادوں کی بارگاہ میں پیش ہوا. میں کہا استاد جی مینو 21 سال یتیمی کا احساس نہیں ہوا، پر 6 مہینے کی یتیمی نے مینو دستا کہ میں یتیم رہا. تے پھر استاد صاحب قبلہ جی تو پردہ فرمایا. تے پھر استاد صاحب نے میں ایک دفعہ عرض کی استاد جی کہ میری نا سینی بڑی درد رہتی ہے. تو استاد صاحب فرماندے صاحبزادے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تتی ہوا بھی نہ لائے. تو جدو استاد صاحب قبلہ نے پردہ فرمایا پھر تتی ہوا بھی آئیاں اور بڑے بڑے منظر ہوئے. پر اللہ پاک کا شکر ہے کہ قبلہ امیر محترم
حافظ صاحب آپ میرے شانہ بشانہ رہے، جگر گوشہ امیر المجاہدین آپ شانہ بشانہ رہے. میں بس مختصراً ایک واقعہ پیش کرتے ہیں اپنے حضرت صاحب قبلہ سید فضل اللہ صاحب کے صاحبزادہ صاحب آپ فرمانے پیر اکثر صاحب کے مدینہ شریف معجزہ شریف کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے سر تے آپ فرماندے کہ آپ دے بڑے بھائی صاحبزادہ ارشد صاحب انہوں نے عرض کیتا کہ جی میں مسجد جانے جانا اگر بروز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کہ مسجد تسی میرے لیے کی لے کے آئے ہو تے حضرت مسجد جانے جانا فرمان گئے کہ ثناء اللہ پانی پتی میں لے کے آیا تے کہنے ساڑھے والد صاحب کو پوچھے گا نا کہ اے فضل اللہ تسی کی لے کے آئے ہو تو بلا مبالغہ فرمان گئے کہ میں اپنا مرید رشید لے کے آیا تے ایتھے میرا وجدان کہتا ہے کہ قبلہ مفتی عبدالقیوم مزاروی صاحب شرف ملت علیہ رحمہ حافظ عبد استاد سیدی صاحب تے والد صاحب قبلہ کو جو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کہ تسی احباب کی لے کے آئے ہو تو بلا مبالغہ کہیں گے امیر المجاہدین لے کے آئے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اور اس تو اگلی گل کہ سانو لبیک پوچھا جائے گا نا ہاں جی لبیک آ لیا تسی کی لے کے آئے ہو اسی کہیں گے اسی اپنی ٹوٹی موٹی محبت قبلہ امیر المجاہدین کی زیر نگرانی لے کے آئے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور ایک دفعہ میں حضرت صاحب نے عرض کیتا کہ حضور وہ جڑا بلاول پٹوے وہ تے میں ہم عمر ہاں تے آپ نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ کدی اپنے آپ نے وہ موازنہ نہیں کرنا وہ دنیا کے کتیاں دا بیٹا ہی گیا کہ تسی دین کے شہنشاہاں دی اولاد ہی گئے تے بس جی میں والد صاحب قبلہ جے انہوں نے رفقا نے وہ جاندے نے وہ تین چیزاں فرماتے ہوئے سر کہ میرے قائد قبلہ نورانی صاحب جیسا قائد کوئی نہیں، میرے استاد قبلہ عطا مندیالوی صاحب جیسا کوئی استاد کوئی نہیں، کہ میرے شیخ قبلہ قاضی محمد صادق صاحب جیسا شیخ کوئی نہیں، کہ میرے لیے میرے استاد قبلہ میرا مجاہدین جیسا استاد کوئی نہیں، میرے قائد قبلہ میرے محترم جیسا امیر کوئی نہیں، اور اس کی انتہا براب برا جنہوں نے ٹوٹی پائی جگر گوشہ امیر المجاہدین حافظ انس صاحب انہا جیسا بھی کوئی نہیں ہے کہ جنہوں نے وزیر آباد ڈٹ کے مقابلہ کیتا اور انشاءاللہ میں اپنی طرف ہوں کہ جی میں استاد صاحب فرماندے سے نا کہ کوئی تیرے کو پوچھے تیرے لبیک نال تعلق ہے تو انشاءاللہ میں کہتے ہیں ہاں جی ہے اور منو وٹو گا میرا خون بھی لبیک کہے گا انشاءاللہ تا دمیں مرد اسی قبلہ امیر المجاہدین نے دو شہزادیاں نال شانہ بشانہ کھڑے ہیں وہ پاویں فیض آباد کا منظر ہوئے وہ پاویں وزیر آباد کا منظر ہوئے تو دوبارہ میدان لگا تو انشاءاللہ انہاں دے نال اور صفحے اول اس کھڑے ہوں گے اور آہی نعرہ لاندے رنگ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں اپنی تقریر دا بس اختتام ایسی گل دے کراں گا کہ استاد صاحب قبلہ نے سانو حکم دیتا ہے اور امام المجاہدین حافظ صاحب وہ مجاہدین دے امام کیا ہے نا کیونکہ قبلہ امیر المجاہدین دا جس ٹائم آپ نے جنازے دی امامت فرمائی تے پیچھے لگا کروڑا مجاہد بھی تے کھڑے سن تے امام المجاہدین نے اوتھے ایک وعدہ لیتا سی کہ کدی بھی اسی مشن تو نہیں ہٹا گے تے انشاءاللہ وہ وعدے کو وفا کرنا ہے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا حضرات گرامی قبلہ صاحبزادہ صاحب اپنا اظہار خیال فرما رہے تھے. یقیناً قبلہ استاد گرامی قبلہ امیر المجاہدین کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں اور جامعہ نظامیہ رضویہ میں جب درجہ ثانیہ کے اندر ہم پڑھتے تھے 2002 کے اندر
تو اس وقت قبلہ امیر المجاہدین کے پاس پڑھاتے ہوئے قبلہ استاد گرامی کی کلاس کے دوران کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ سبق کے دوران آ کر کلاس میں بیٹھے، یعنی کوئی مہمان بھی آتا تو وہ پیریڈ ختم ہونے کا انتظار کرتا. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ صاحبزادہ سعید رشید صاحب جیسے بیان کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ اسی طرح جب پیریڈ مکمل ہوا تو ایک ساتھی نے آ کر قبلہ استاد گرامی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور باہر ایک بچہ آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے. آپ نے فرمایا کون ہے؟ وہ اس کو اندر بلاؤ. اور جب صاحبزادہ صاحب سعید رشید صاحب قبلہ استاد گرامی کے سامنے ہوئے تو استاد گرامی اپنی مسند تدریس چھوڑ کر اٹھ کر اپنے استاد کے بیٹے کا استقبال کرنے لگے. اپنے اساتذہ کے ساتھ محبت اور اساتذہ کی اولاد کی محبت قبلہ استاد گرامی نے ہمیں عملی طور پر سکھائی ہے. اور ہم نے پوچھا، ہمیں تو تعارف نہیں تھا، تو ہم نے عرض کیا حضور یہ کون ہیں جن کے لیے آپ خود کھڑے ہو کر استقبال کر لیں اور اپنی مسند تدریس چھوڑ کر حضور آپ نے ان کو اپنے پاس بٹھایا ہے. فرمانے لگے یہ میرے استادوں کے صاحبزادے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. قبلہ استاد گرامی الحمدللہ جس بھی حضرات گرامی ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی کہ ہمارے درمیان عکس امیر المجاہدین علمی اور روحانی طور پر تو دونوں شہزادے اپنے والد گرامی کے صحیح معنوں میں الحمدللہ. لیکن خوش قسمتی ہماری آج یہ بھی ہے کہ قبلہ استاد گرامی کے پیر و مرشد کے صاحبزادہ والا شان جناب حافظ معین الاسلام صاحب بھی ابھی چند ہی لمحات کے بعد تشریف لانے والے ہیں. حکم کے مطابق صاحبزادہ صاحب نے جس طرح حکم دیا کہ خطاب کے لیے اور اظہار خیال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد رضا صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نعروں کے ساتھ استقبال کیجیے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. درود پاک سب محبت سے اونچی آواز سے آخر تک آواز. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب. وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب. سب ہے انہی کا سب. نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، ضمنی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو یا
بلدیاتی الیکشن ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کا مجمع ہے، تو یقیناً حضور کے غلام کا ووٹ حضور کے دین کے لیے۔ بابا جب فرماتے جب میں نے پہلی بار کہا بھئی ووٹ پرچی حضور کے دین کے لیے دینی ہے، تو حضور کے غلام کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور پرچی اور ووٹ کی کیا حیثیت ہے، ہماری جانیں بھی حضور کے لیے آتا۔ اذان سنو، اس کے بعد آگے بڑی باتیں عرض کرتا ہوں۔ تو قبلہ بابا جی نے جب یہ فرمایا پرچی اور ووٹ حضور کے دین کے لیے ہے، تو آپ نے جب یہ فرمایا تو عاشقان مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، اس کی حضور پرچی اور ووٹ کی کیا حیثیت ہے، ہماری جانیں بھی حضور کے لیے حاضر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اس کی غمازی کر رہا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بسے قبلہ عکس امیر المجاہدین علامہ حافظ محمد انس صاحب زیدہ مجدہ کے دست مبارک سے دستار فضیلت حاصل کرنے کے لیے جگر گوشائے رشید ملت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ارشد رشید نقشبندی صاحب آپ تشریف لائیں، اور صاحبزادہ عکس امیر المجاہدین علامہ حافظ محمد انس صاحب رضوی آپ کے دست مبارک سے دستار فضیلت حاصل کریں۔ لبیک کے نعرے سے استقبال رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ دوسرے مولانا حضرت علامہ ابن علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عادل شوکت نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ قبلہ صاحبزادہ والا شان کے دست مبارک سے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آپ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا میاں محمد شاہد شفیق نقشبندی صاحب قبلہ عکس امیر المجاہدین علامہ حافظ محمد انس رضوی صاحب کے دست مبارک سے دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں اور اس کے بعد درود و سلام ہوگا۔ 19 مارچ بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء جلسہ دستار فضیلت اور خصوصی خطاب استاد العلماء استاد الاساتذہ علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی بامقام جامع مسجد اکرم و ادارہ تعلیمات اسلامیہ الکرم جامع مسجد الکرم و ادارہ تعلیمات اسلامیہ گلی نمبر 18 میں عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے۔ تمام احباب شرکت فرمائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت
رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، اس خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام